السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين۔ وقال تعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون۔ معزز حاضرین جمعہ، دینی و ملی بھائیوں، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، انسان کے اندر ایک عادت ہوتی ہے، بڑی بری عادت، آج کا کام کل پہ ٹالنے کی۔ لیکن انسان ایک بات جانتا ہے کہ دنیا میں آج کا کام کل پہ ٹالنے والے کامیاب نہیں ہوتے۔ کہاوت ہے، کال کرے سو آج، آج کرے سو اب۔ یعنی جو کام آپ کو کل کرنا ہے وہ آج کیجئے، اور جو آج کرنا ہے وہ ابھی کیجئے۔ یہ آج کے دور میں کامیابی کا نسخہ ہے۔ اگر کسی کو دنیا میں زندگی میں کامیاب ہونا ہے تو یہ ایک فارمولا ہے، ایک نسخہ ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ اس نسخے پر عمل بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں جو ہم کل کر سکتے ہیں لیکن ہم آج ہی کرتے ہیں۔ ہم بہت محنت کرتے ہیں، ہر آدمی اپنے اپنے میدان میں، اپنے اپنے لیول پر، اپنے اپنے کام میں محنت کر رہا ہے۔ کیوں کر رہا ہے؟
تاکہ کل اچھا ہو جائے. آج محنت کر رہا ہے تاکہ کل اچھا ہو جائے. کون سا کل؟ جس کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. انسان آج اتنا دکھ اٹھا رہا ہے اس کا بھوشیہ اچھا ہو جائے, اس کا مستقبل اچھا ہو جائے, اس کا فیوچر بن جائے. کون سا فیوچر بھائی؟ کون سا بھوشیہ؟ کسی کو پتا ہے اس کا بھوشیہ کتنا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضرت عبداللہ ابن عمر کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے عبداللہ ابن عمر, کن فی الدنیا کانک غریب. اے عبداللہ ابن عمر, تم دنیا میں زندگی گزارو ایک اجنبی کی طرح. اجنبی سمجھتے ہیں؟ بہار کا ایک آدمی دلی میں کام کرتا ہے, جھارکھنڈ کا ایک آدمی ممبئی میں کام کرتا ہے, وہاں برسوں سے رہتا ہے, کھا رہا ہے, کما رہا ہے, فلیٹ بھی خرید لیا, شادی بھی کر لی, بچے بھی وہی ہیں, مگر کسی طریقے کا دنگا ہو جائے, فساد ہو جائے, کوئی بات ہو جائے تو اس کے دل کے کسی کونے میں ضرور یہ بات ہوگی کہ میں یہاں پردیسی ہوں, یہ میرا شہر نہیں ہے, میں تو جیا جوری کا رہنے والا ہوں, میں تو جھارکھنڈ کا رہنے والا ہوں. ایک احساس اسے ہوتا رہتا ہے, اس کے دل میں کہیں نہ کہیں اس کا وطن بسا ہوا ہے. اللہ کے پیارے نبی فرما رہے ہیں کن فی الدنیا کانک غریب. اے عبداللہ ابن عمر, تم دنیا میں زندگی گزارو تو اس طریقے سے گزارو جس طریقے سے ایک پردیسی آدمی, ایک اجنبی آدمی دوسرے شہر میں رہتا ہے, دوسرے لوگوں کے بیچ میں رہتا ہے, دوسرے ماحول میں رہتا ہے, وہ ڈر ڈر کر زندگی گزارتا ہے. وہ اس شہر میں رہتا ضرور ہے مگر اس کو اپنا وطن یاد آتا ہے. تم بھی دنیا کے اندر زندگی گزارو لیکن تمہارا ٹارگٹ آخرت ہو, تمہیں جنت کی فکر لگی ہو, تمہیں آخرت کی فکر لگی ہو. او عابر سبیل, یا عبداللہ ابن عمر, تم دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارو جو آج کہیں ہے کل کہیں ہے, جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں, کوئی منزل نہیں. تم دنیا کو اپنی منزل نہ بناؤ, تم دنیا کو اپنا ٹارگٹ نہ بناؤ, تم دنیا کو ایک اسٹیشن بنا لو. ایک اسٹیشن پر گاڑی رکتی ہے, مسافر اترتا ہے, پانی خریدتا ہے, کھانا خریدتا ہے, ٹرین چل پڑتی ہے, وہ آگے کے سفر کی طرف نکل جاتا ہے. یہ دنیا بھی تمہارے لیے ایک اسٹیشن ہے. وہ او عابر سبیل, یا مسافر کی طرح زندگی گزارو. اب آگے کے الفاظ سنیے. یہ بات تو پیارے نبی نے عبداللہ ابن عمر سے کہی. اب عبداللہ ابن عمر کی بات سنیے. بخاری کی روایت, عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں, او لوگو اذا امسیت فلا تنتظر الصباح, جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرنا. وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ, اور جب سویرا ہو جائے تو تم شام کی گارنٹی نہ لینا. کوئی گارنٹی نہیں, کوئی ضمانت نہیں کہ آج ہم نے جمعہ کی نماز پڑھی ہے تو شام کا سورج ہم ڈوبتے ہوئے دیکھیں گے یا نہیں دیکھیں گے. موت کبھی بھی آ سکتی ہے, موت کا فرشتہ کبھی بھی آ سکتا ہے. ہم نے بڑی پلاننگ کی ہے, ہم نے اپنے بھوشیہ کے لیے, اپنے مستقبل کے لیے بڑے بڑے پلان بنائے ہیں, بڑے بڑے خواب بنائے ہیں, بڑی بڑی تیاریاں کی ہیں, مگر موت کا فرشتہ آتا ہے, وہ ساری کی ساری تیاریاں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. ہم آج محنت کر رہے ہیں کل کے لیے, مگر کل کی تو کوئی گارنٹی نہیں ہے. حقیقت میں کل کوئی آیا ہی نہیں زندگی میں. انسان کو کل کے بارے میں نہیں, اگر حقیقت میں انسان کو تیاری کرنی چاہیے تو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے جو حقیقت میں ہمارا کل ہے, ورنہ دنیا میں کوئی کل نہیں ہے میرے بھائی. اسی لیے جو آیت 28ویں پارے کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے, بڑی عجیب و غریب آیت ہے اور ہر مسلمان کو اس آیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کا 28واں پارہ ہے, سورہ حشر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو, اے ایمان والو. یہاں ہمیں اور آپ کو مخاطب کیا جا رہا ہے, یہاں کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے اے ایمان والو, اے نبی کا کلمہ پڑھنے والو, اے اسلام قبول کرنے والو, اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو, اللہ سے ڈرو. گھر میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو,
کاروبار کر رہے ہو تب بھی تم اللہ سے ڈرو، مسجد میں ہو تب بھی تم اللہ سے ڈرو، لین دین کر رہے ہو تب بھی تم اللہ سے ڈرو، پبلک کے سامنے ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، بند کمرے میں ہو تب بھی اللہ سے ڈرو، راتوں میں تمہارے ہاتھ میں موبائل ہے تب بھی اللہ سے ڈرو۔ تمہیں گناہوں کے کرنے کا موقع مل رہا ہے، کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا کیمرہ تو آن ہے، اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظریں، اللہ تعالیٰ کی نظر سے تو تم کبھی بھی نہیں بچ سکتے۔ وہ تو اندھیری رات میں، وہ تو کالی رات میں کالے پہاڑ پر چلنے والی کالی چیونٹی کی چال سے بھی واقف ہے۔ اللہ فرماتا اتقوا اللہ، اس اللہ سے ڈرو۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر آدمی غور کرے، ہر آدمی غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ علماء لکھتے ہیں، قرآن کی تفسیر کرنے والے لکھتے ہیں کہ یہاں اس آیت میں کل کا مطلب آخرت ہے، ورنہ دنیا میں کل تو آتا ہی نہیں ہے، کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اس آیت میں کل سے مراد آخرت ہے، یعنی اللہ فرما رہا ہے میرے بندو تم ساری محنت تو زندگی کے لیے کر رہے ہو، ایک دن تو تمہیں مرنا ہے اور کوئی گارنٹی نہیں کہ کب مرنا ہے۔ میرے بندو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، مرنے کے بعد کی زندگی کی کوئی تیاری ہے بھی کہ نہیں ہے؟ مرنے کے بعد کیا حال ہوگا اس کی تم نے کچھ تیاری کی کہ نہیں کی؟ آج جب بات آتی ہے آخرت کی، آج جب بات آتی ہے روزہ نماز کی، آج جب بات آتی ہے دین پر چلنے کی، ہمارا نوجوان کہتا ہے ارے مولوی صاحب ابھی 25 سال کی عمر ہے، ابھی تو کھانے کھیلنے کی عمر ہے، ابھی تو موج مستی کرنے کی عمر ہے، جب بالوں میں سفیدی آ جائے گی، جب بوڑھے ہو جائیں گے حج بھی کر لیں گے، نماز کے پابندی ہو جائیں گے، مسجد میں پابندی سے جایا کریں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، گاؤں میں جنازے نکلتے، کبھی تم نے غور کیا کہ جوانوں کے جنازے زیادہ نکلتے، بوڑھوں کے کم نکلتے؟ پورے انڈیا میں، پوری دنیا میں اگر آپ غور کریں تو بوڑھوں کے مقابلے میں جوانوں کی موت زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی ایکسیڈنٹ میں مر گیا، کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو ٹی بی ہو گیا، کسی کے ساتھ کوئی حادثہ ہو گیا، جوانوں کے جنازے کم نہیں نکلتے۔ موت عمر دیکھ کر نہیں آتی، موت عمر پوچھ کر نہیں آتی۔ اور جب تک یہ سانس ہے تبھی تک آس ہے، جب تک سانس ہے تبھی تک چانس ہے۔ جس دن سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے گی، سانس ختم ہو جائے گی، اور جب موت آ جائے گی، جب یہ سانسوں کی ڈور ٹوٹ جائے گی، جب یہ دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، میرے پیارے ساتھیوں ہم پچھتائیں گے، لیکن پچھتانے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا۔ قرآن کا 18واں پارہ اٹھاؤ، سورہ مومنون ہے، اللہ فرماتا ہے حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، جب موت کا فرشتہ آتا ہے، جب موت لے کر آتا ہے، جب روح کو نکالنے کے لیے آتا ہے، قال رب ارجعون، تو بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو مجھے ایک بار دوبارہ دنیا میں جانے کا موقع دے دے، ایک بار مہلت دے دے۔ کس لیے مہلت دے دے؟ مکان ابھی پورا بنا نہیں ہے، مکان کمپلیٹ کرانا ہے، بیٹی کی شادی نہیں کی، اس کی شادی کرانا ہے، کاروبار ابھی بہت بڑا کرنا تھا نہیں کر پایا، کیا کس لیے دوبارہ زندگی مانگ رہا ہے؟ بندہ کہتا ہے اللہ مجھے دوبارہ تو دنیا میں بھیج دے، مجھے موت نہ دے، اے اللہ مجھے ایک چانس اور دے دے۔ کس لیے؟ لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کر لوں، تاکہ میں تجھے راضی کرنے والا عمل کر لوں، تاکہ میں جنت میں جانے والا عمل کر لوں۔ اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں تو زندگی دے گا تو میں اس بار تیری نافرمانی نہیں کروں گا، ایک ایک منٹ اپنی زندگی کا تیری مرضی کے مطابق گزاروں گا، میں نیک عمل کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کلا، نہیں، ہرگز نہیں، بالکل نہیں، کداپی نہیں، قطعی نہیں، اب تمہیں چانس نہیں ملنے والا، ہم ایک ہی چانس تمہیں دیتے، وہ چانس تمہیں مل چکا ہے، اب موت کا ٹائم آ چکا ہے، کلا اب تمہیں کوئی موقع ملنے والا نہیں ہے۔ اور سن لو میرے بندو، اگر ہم اس کو موقع دے بھی دیں گے، یہ دوبارہ دنیا میں آ بھی جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے انہا کلمۃ ہوا قائلھا
یہ بس بات ہی بات کر رہا ہے، اس کو دوبارہ بھی چانس دے دیں گے پھر یہ نافرمانی کرے گا، یہ سدھرنے والا نہیں ہے، یہ سدھرنے والا نہیں ہے، اس کو دوبارہ دنیا میں زندگی دیں گے پھر یہ دنیا کے چکر میں پڑ جائے گا، اس کو آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ اب مر گیا، اللہ فرماتا ہے اب اس کا انتقال ہو گیا، موت آ گئی، اس کے گھر والوں نے قبر میں دفن کر دیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابھی تو قیامت جب آئے گی تب آئے گی، جب تک آدمی مرا ہوا ہے قبر کے اندر ہے وہ کون سی سچویشن میں ہے، وہ کون سی حالت میں ہے؟ فرمایا وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اب قیامت تک یہ برزخ کی زندگی گزارے گا، یہ قیامت تک قبر کی زندگی گزارے گا، اس کے عمل کے مطابق، اس کے ایمان کے مطابق قبر کے اندر اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد جب قیامت کا دن آئے گا اور جب حساب و کتاب ہوگا تو اللہ فرماتا ہے وَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جس کی نیکیوں کا پلڑا قیامت کے دن ترازو پر بھاری ہوگا۔ کبھی آپ نے سونے کا کوئی زیور خریدا ہوگا، سونار کے ہاں گئے ہوں گے، سونار کے جو ترازو ہوتا ہے بہت ہی بہترین ترازو ہوتا ہے۔ ایک معمولی سی سونار جو ہوتا ہے سونے کی انگوٹھی رکھتا ہے اس کے اوپر 2 گرام کی 3 گرام کی، وہ ترازو بتا دیتا ہے، وہ گرام ہی نہیں، وہ تو گرام کے جو نیچے ہوتا ہے، گرام کے جو نیچے ہوتا ہے ملی گرام، وہ بتا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ترازو ہوگا وہ اس سونار کے ترازو سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن جو ہم ترازو رکھیں گے وہ انصاف والا ترازو ہوگا، اس کے اوپر انصاف ہوگا۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، اس ترازو کے اوپر جب ہم بندوں کے اعمال کو تولیں گے، جب بندوں کے گناہوں کو تولیں گے، جب بندوں کی نیکیوں کو تولیں گے تو کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا، کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا، ایک رائی کے دانے کے برابر، مجھے نہیں پتا کہ رائی آپ جانتے کہ نہیں جانتے، آپ کیا مسالے میں کھانے میں ڈالی جاتی ہے کہ نہیں، ہاں اتنا جانتا ہوں کہ رائی جو ہوتی ہے بڑی معمولی سی چیز ہوتی ہے، بڑی ہلکی سی چیز ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو سمجھانے کے لیے ایک مثال دی کہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی چیز ہوگی، اتینا بہا، تو وہ بھی تمہیں اس ترازو کے اوپر نظر آئے گی۔ اللہ، ترازو پہ تولا جائے گا، ایک طرف ہمارے گناہ ہوں گے، ہماری بدماشیاں ہوں گی، ہمارے زنا ہوں گے، ہماری شراب ہوگی، ہماری بدکاریاں ہوں گی، ہمارے جھوٹ ہوں گے، ہماری غیبت ہوگی، ہماری چوری ہوگی، ہماری بے ایمانی ہوگی، ہماری بے حیائی ہوگی، ہماری زبان سے نکلنے والی گالیاں ہوں گی، اور دوسری طرف ہماری نیکیاں ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہر آدمی غور کرے، ہر آدمی غور کرے، ہر آدمی اپنا حساب خود لگا لے کہ اس کے نام اعمال میں نیکیاں زیادہ ہیں یا گناہ زیادہ ہیں۔ فمن ثقلت موازینہ، اللہ کے تولا جائے گا انصاف کے ساتھ، اگر نیکیوں کا پلہ بھاری ہے فاولئک هم المفلحون، تو آدمی کامیاب ہے، آدمی کامیاب ہے۔ ومن خفت موازینہ، اور اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا پڑ گیا، روزہ نماز کم پڑ گئے، اللہ کو راضی کرنے والے عمل کم پڑ گئے اور گناہ کے کام زیادہ ہو گئے، بدکاری زیادہ ہو گئی، غلط کام زیادہ ہو گئے، ہمارے پاپ زیادہ ہو گئے، اللہ فرماتا ہے فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اب جہنم میں جانے کے بعد ان کا حال کیا ہوگا؟ فرمایا تلفع وجوہہم، اس جہنم کے اندر ان کے چہروں کو بار بار آگ میں الٹا پلٹا جائے گا۔ کبھی آپ نے دکان پہ دیکھا ہوگا جہاں پہ مرغا بکتا ہے، جہاں پہ چکن بکتا ہے، چکن کو فرائی کیا جاتا ہے، اس چکن کو
فرائی کرنے والا جو دکاندار ہوتا ہے وہ بار بار الٹتا ہے پلٹتا ہے تاکہ وہ پورا ہر طرف سے فرائی ہو جائے. اللہ فرماتا ہے تلفح وجوہہم فی النار، جہنم کی آگ میں لوگوں کے چہروں کو بار بار الٹا پلٹا جائے گا. انسان کا چہرہ بڑا سینسٹیو ہوتا ہے. انسان اپنے چہرے سے بڑا پیار کرتا ہے، چہرے کو خوبصورت بنا کے رکھتا ہے، چہرے کو سجا سنوار کے رکھتا ہے. اللہ جہنم کی آگ میں اس چہرے کو فرائی کر دیا جائے گا. یہ خوبصورت چہرے جہنم کی آگ میں ان کو اللہ رب العالمین بھون کے رکھ دے گا، پلٹ پلٹ کر کے. یہ خوبصورت چہرے جن کے اوپر ہم نے کریم لگائی ہے، جن کے اوپر ہمارے نوجوانوں نے سیلون میں جا کے اپنی داڑھی بنوا کے اپنے چہروں کو چکنا کیا ہے، یہ چکنے چکنے چہرے قیامت کے دن جہنم کی آگ پہ بار بار الٹے پلٹے جائیں گے. وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ. اور اللہ فرماتا ہے کہ ان خوبصورت چہروں کو جب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا وہ بدصورت بن جائیں گے. اللہ فرمائے گا الم تکن آیاتی تتلا علیکم، اے میرے بندو کیا میری آیتیں تمہارے سامنے نہیں پڑھی گئی؟ فکنتم بہا تکذبون، کیا تم نے ہماری آیتوں کو سننے کے بعد کیا تم نے ہماری آیتوں کا انکار نہیں کیا؟ ہمارا قرآن پڑھا گیا، ہمارے نبی کی حدیثیں پڑھی گئی، تم نے ایک کان سے سنا، تم نے دوسرے کان سے اڑا دیا، تمہارے اندر کوئی چینجنگ نہیں آئی، کوئی پریورتن نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں آئی. بتاؤ میرے بندو کیا ایسا تھا کہ نہیں تھا؟ بندے جواب دیں گے قالوا بلا، ہاں اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں اقرار ہے، ہم اعتراف کرتے کہ ہاں ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے، تیری آیتوں کو ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے اڑا دیا تھا. اے اللہ ہماری بدقسمتی تھی کہ ہم نے ایسا کیا. اے اللہ ہم تجھ سے وعدہ کرتے ہیں ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ تو ایک بار ہم کو جہنم سے نکال دے، ایک چانس اور دے دے. ربنا اخرجنا منہا، اے اللہ تو ایک بار ہمیں جہنم سے نکال دے. فَإِنْ عُدْنَا، اگر دوبارہ دنیا میں جانے کے بعد ہم نے پھر تیری نافرمانی کی، پھر تجھے ناراض کیا، پھر غلط کام کیے، پھر پاپ کیے، فَإِنَّا ظَالِمُونَ، تو جو سزا دے دے گا منظور ہے. اللہ فرمائے گا اکسؤوا فیہا، نہیں ہم سب کو ایک ہی چانس دیتے، وہ چانس تمہیں دیا جا چکا ہے، وہ موقع تمہیں دیا جا چکا ہے. اکسؤوا فیہا، اب تم جہنم کے اندر آ چکے ہو، اب اسی جہنم میں تم کو رہنا ہے. ولا تکلمون، تم بات مت کرو. اللہ، یعنی ایسا بھی ٹائم آئے گا کہ اللہ بات کرنے سے انکار کر دے گا. کم سے کم آج اللہ ہم سے بات کرنے کو تیار ہے. وہ روٹھا ہوا ہے، ہم منا سکتے ہیں، وہ مان سکتا ہے. ایک ایسا ٹائم آ جائے گا کہ ہم منانا چاہیں گے، ہمارا رب نہیں مانے گا. میرے بھائیوں، وہ ٹائم آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر دو. وہی بات اللہ قرآن کے 28ویں پارے میں کہہ رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر آدمی غور کر لے اس نے کل کی کیا تیاری کی ہے. جوان ہے آدمی، بڑھاپے کا انتظار کرتا ہے. صحت مند ہے، بیماری کا انتظار کرتا ہے. امیر ہے، غریب ہونے کا کس چیز کا انتظار کر رہے ہو تم؟ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کی قدر کرو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. 5 چیزوں کی ویلو کو سمجھو 5 چیزوں کے آنے سے پہلے. نمبر 1، شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کی قدر و قیمت کو سمجھو بڑھاپے کے پہلے. جوانی میں آدمی جتنی بھاگ دوڑ کر سکتا ہے، جتنی انرجی ہے اس کے اندر، جتنا پاور ہے، جتنا اسٹیمنا ہے، بڑھاپے میں نہیں ہوگا. بڑھاپے میں نہیں ہوگا. آپ دین کے لیے، آپ اللہ کے لیے، آپ اسلام کے لیے جتنی محنت، جتنی اسٹرگل، جتنی کوشش آپ جوانی میں کر سکتے ہیں میرے پیارے ساتھی، بڑھاپے میں نہیں کر سکتے. اللہ کے پیارے نبی فرما رہے اپنی جوانی کی ویلو کو سمجھو اس سے پہلے کہ تم بوڑھے ہو جاؤ. وصحتک قبل سقمک، اور اپنی تندرستی کی، اپنی ہیلتھ کی، اپنے سواستھ کی قیمت کو سمجھو اس سے پہلے کہ تم بیمار ہو جاؤ. آج اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، اللہ نہ کرے کوئی بیماری ہو جائے،
آج کی زمانے میں بیماریوں کا ٹھکانہ نہیں ہے. آدمی بخار ہوتا ہے, ڈاکٹر کے یہاں جاتا ہے, جانچ کراتا ہے, پتہ لگا ڈینگو ہو گیا ہے, ملیریا ہو گیا ہے, اور ایسے ایسے بخار ہے کہ ہفتے بھر بخار رہتا ہے اور آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے. کب کون سی بیماری ہو جائے کوئی گارنٹی نہیں. وصحتک قبل سقمک, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی تندرستی کو غنیمت سمجھو بیمار ہونے کے پہلے. وغناک قبل فقرک, اور تیسری چیز اپنی دولت کی قیمت کو سمجھو اس سے پہلے کہ تم غریب ہو جاؤ. آج اللہ نے پیسہ دیا ہے, پیسہ دنیا میں کسی کے پاس ہمیشہ نہیں رہتا ہے. کل کا غریب آج کا امیر ہے, اور آج کا امیر کل کا غریب ہو جائے گا. پیسے کا روٹیشن ہوتا رہتا ہے, کوئی آج غریب ہے کل ضروری نہیں کہ غریب رہے. میرے بھائیوں, دولت ہمیشہ نہیں رہتی. اگر اللہ نے آج آپ کو پیسے سے نوازا ہے, اللہ نے آج آپ کو دولت مند بنایا ہے, اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کیجئے اور اپنی اس دولت کو اللہ کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ خرچ کیجئے. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں وغناک قبل فقرک, اور تیسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے تم کو پیسہ دیا ہے تو تم اس کی قیمت کو سمجھو اس سے پہلے کہ تم غریب ہو جاؤ. اور چوتھی چیز وفراغک قبل شغلک, اور اپنے ٹائم کی قیمت کو سمجھو. زندگی میں ٹائم نہیں آج ہمارے پاس, ٹائم نکالنا پڑتا ہے میرے بھائیوں. ٹائم دنیا میں کسی کے پاس نہیں, کوئی دنیا میں فالتو نہیں ہے. اگر 1 منٹ کا ٹائم بھی ہے تو ٹائم کو برباد مت کرو. یہ رات کو 2-2 بجے تک جو ہمارے نوجوان ساتھی موبائل میں لگے رہتے ہیں, واٹس ایپ پر لگے رہتے ہیں, فیس بک پر لگے رہتے ہیں, ہمیں معلوم ہے کہ آپ کی راتیں کہاں گزر رہی ہیں, مگر اللہ کی قسم یہ آپ اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. دنیا تو برباد ہو ہی رہی ہے, آخرت کو بھی برباد کر رہے ہیں. 1-1 منٹ کا حساب ہوگا اللہ کے یہاں. یہ جو راتیں ہم برباد کر رہے ہیں, جو دن ہم برباد کر رہے ہیں, میرے بھائیوں موبائل استعمال کرو, ضرورت کے مطابق کرو, ایک حد تک استعمال کرو. کتنے جنازے ہیں, ہمارے رشتہ داروں کے جنازے ہیں, ہم شامل نہیں ہوتے, ہمیں ٹائم نہیں ہے. ہمارا کوئی رشتہ دار بیمار ہے, ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ اس کی حال چال جا کر لیں, اس کی بیمار پرسی کریں. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ ہم نماز, جس اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے, جس اللہ نے ہم کو سوچنے سمجھنے کی طاقت دی ہے, ہم اتنے بڑے ناشکرے ہیں کہ ہم 24 گھنٹے میں 5 بار, صرف 5 بار, 24 گھنٹے میں 5 بار اپنے مالک کا نام لینے کی ہمارے پاس فرصت نہیں. ایک گھوڑا ہوتا ہے, گھوڑے کو اس کا مالک تھوڑا سا چارہ کھلا دیتا ہے, تھوڑا سا چارہ کھلا دیتا ہے. گھوڑا اپنے مالک کا اتنا شکر گزار ہو جاتا ہے کہ پوری زندگی اپنے مالک کے لیے نچھاور رہتا ہے, یہاں تک کہ میدان جنگ میں اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے بندو, کیا تم گھوڑے سے بھی زیادہ بے گزرے ہو؟ ایک جھوا بھر کے, برتن بھر کے اس کا مالک اس کو چارہ دے دیتا ہے تو گھوڑا جان دے دیتا ہے. تمہارا مالک تو سب کچھ تمہیں دے رہا ہے, جو نہیں مانگا وہ بھی تم کو دے رہا ہے. تمہارے دل کی ایک ایک دھڑکن اس کی دی ہوئی ہے, تمہاری ایک ایک سانس اس کی دی ہوئی ہے. اسی کی زمین پہ سوتے ہو, اسی کی آسمان کے نیچے رہتے ہو, اسی کی بارش سے اناج پیدا ہوتا ہے, وہ اناج کھاتے ہو, اس کی دی ہوئی آکسیجن میں سانس لیتے ہو, اور اس مالک کو تم 24 گھنٹے میں 5 بار یاد نہیں کرتے. وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اپنے ٹائم کی قیمت کو سمجھو, اپنے وقت کی ویلو کو سمجھو اس سے پہلے کہ تم بزی ہو جاؤ. جیسے جیسے زندگی آگے بڑھے گی تم بزی ہوتے چلے جاؤ گے, زندگی میں فرصت ختم ہوتی چلی جائے گی. جب تک فرصت ہے, جب تک ٹائم ہے, اس ٹائم کو صحیح جگہ استعمال کرو. نماز میں استعمال کرو, قرآن کی تلاوت میں استعمال کرو, اللہ کے ذکر میں استعمال کرو. اور آخری اور 5ویں چیز اللہ کے پیارے نبی نے اس حدیث میں فرمائی وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, اور اپنی زندگی کو غنیمت جانو اس سے پہلے کہ موت آ جائے. موت کی کوئی گارنٹی نہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ایک آخری بات بیان کر کے بات ختم کروں گا. جمعہ کے دن سورہ منافقون کی تلاوت بھی اللہ کے پیارے نبی کبھی کبھی کرتے تھے. دوسری رکعت میں, پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون. سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ ایک بات کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت, اے ایمان والو ہم نے تم کو جو روزی دی ہے تم اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو. من قبل ان یاتی احدکم الموت, اس سے پہلے کہ تمہارے پاس موت آ جائے, اور جب موت آ جائے تو تمہاری زبان سے یہ جملہ نکل جائے
رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، اے اللہ تو تھوڑا سا موقع دے دے، تو تھوڑی سی مہلت دے دے، فاصدق واکن من الصالحین، اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں میں تیری راہ میں بڑا صدقہ اور خیرات کروں گا، بڑی نیکی کی راہ میں خرچہ کروں گا اور میں نیک ہو جاؤں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں چلنے والا نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں چلنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے سب کی موت کا ایک ٹائم مقرر کیا ہے۔ جب موت کا ٹائم آ گیا تو ایک لمحہ کے لیے، ایک پل کے لیے بھی زندگی آگے بڑھنے والی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، کل پہ نہ ٹالو، کل کس نے دیکھا ہے؟ آج سے اور ابھی سے اپنی اصلاح کرنا شروع کر دو۔ جانتے ہو یوسف علیہ السلام کا نام سنا ہے؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے، دیکھو جب شیطان دل اور دماغ پر شیطان کا قابو ہو جاتا ہے تو بھائی کو بھائی سے لڑا دیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے اپنے بھائی یوسف بڑے پیارے تھے، خوبصورت تھے، باپ کی ماں کی آنکھوں کے تارا تھے، بھائیوں کو جلن پیدا ہوئی، ارے ہم لوگ 10 بھائی ہیں اور ہمارا باپ ان دونوں بھائیوں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو بھائیوں نے آپس میں پلاننگ کی، کہا کہ یوسف کو قتل کر دو، یوسف کا مرڈر کر دو۔ بھائی بھائی کے مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں، یہ شیطان کا کنٹرول دیکھو۔ کہتے قتل کر دو یوسف کو، اس کے بعد کہتے وَتَكُونُوا مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، قتل کر دو، بعد میں توبہ کر لیں گے، نیک ہو جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ دیکھو شیطان ایسے بھی بہکاتا ہے، کبھی کبھی گناہ کرنے کے ٹائم شیطان کہتا آج کر لو کل توبہ کر لینا، آج کر لو کل توبہ کر لینا۔ اور کیا گارنٹی ہے کہ کل توبہ کرنے کے پہلے تم زندہ رہو گے؟ نہیں میرے بھائیو، یہ شیطان کی بہت بڑی چال ہے کہ وہ اچھے کاموں کو، نیکی کے کاموں پہ کل پر ٹالنے کی ہمیں اور آپ کو تلقین کرتا ہے۔ کل پہ مت ٹالو میرے پیارے ساتھیو، زندگی کی ہر سانس کو آخری سانس سمجھو، اپنے مالک کو منا لو، اپنی آخرت کی تیاری کر لو میرے پیارے ساتھیو۔ یہ سفر آخرت ہم سب کو کرنا ہے، یہ 200 کلومیٹر کا سفر نہیں ہے، 400 کلومیٹر کا سفر نہیں ہے۔ چھوٹے موٹے سفر کی ہم تیاریاں کرتے ہیں، چھوٹے موٹے سفر کی ہم پہلے سے پلاننگ کرتے ہیں۔ آخرت کا سفر سب کو کرنا ہے اور اس سفر سے کسی کو واپس بھی نہیں آنا ہے۔ ہم کتنے نادان ہیں، ہم کتنے انجان ہیں کہ اس سفر کی ہمارے پاس کوئی تیاری نہیں۔ یہ نبی کے صحابی ہیں ابو ہریرہ، یہ بیمار ہیں، موت کے قریب ہیں، یہ نبی کے صحابی ہیں اور اتنے بڑے صحابی ہیں کہ اللہ کے نبی کی حدیثوں کو سب سے زیادہ روایت کرنے والے یہی حضرت ابو ہریرہ ہے۔ 5374 5374 5374 اللہ کے رسول کی حدیثوں کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ ان کا مرض الموت ہے، ان کا آخری ٹائم ہے۔ ابو ہریرہ رو رہے ہیں، زارو قطار رو رہے ہیں۔ لوگ سوال کرتے ابو ہریرہ کیوں رو رہے ہو؟ تم تو نبی کے صحابی ہو، تم تو اللہ کے رسول کے ساتھی ہو، تم تو نبی کی حدیثیں بیان کرتے تھے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں سفر لمبا ہے، سفر لمبا ہے اور میرے پاس سامان کچھ بھی نہیں ہے، زاد راہ کچھ بھی نہیں ہے، میں کیوں نہ روؤں؟ مجھے افسوس ہے اپنی زندگی پر۔ میرے پیارے ساتھیوں، صحابی رسول تو رو رہے ہیں اور ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہماری اور آپ کی زندگی مستیوں میں گزر رہی ہے۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو تمہارے حساب کا ٹائم قریب آ چکا ہے لیکن تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے کاموں کی طرف جلدی سے جلدی پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمیں نیکی کے کاموں میں، آخرت کے کاموں میں، دین کے کاموں میں اللہ تعالی ہمیں دیری کرنے سے بچائے۔ اللہ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے۔ اللہ ہمارے جو بے نمازی بھائی ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو نمازی بھائی ہیں اللہ ان کی نمازوں میں اخلاص اور خشوع اور خضوع پیدا فرما دے۔ اللہ ہم سب کی روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے۔ جو لوگ ہم میں سے بیمار ہیں اللہ سب کو صحت اور شفاء کامل عاجل عطا فرمائے۔ جو لوگ قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی فرما دے۔ جو لوگ مقدمات کے شکار ہیں، کورٹ کچہری کے چکر لگا رہے ہیں کسی وجہ سے، اللہ ان کو ان تمام چیزوں سے نجات دے دے۔
اللہ ہم سب کو ذہنی اور جسمانی ہر طریقے کا سکون عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. الیکشن قریب ہے، ملک کا ماحول خراب کرنے کی بڑی کوششیں ہو رہی ہیں. اللہ ہمارے ملک کے ماحول کی حفاظت فرمائے. اللہ سب کو مل جل کر، اس ملک کے تمام باسیوں کو مل جل کر امن اور چین اور سکون کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے مسجدوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے دینی مدرسوں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے. اللہ ہم سب کے جان و مال کی، ہمارے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. ہم جس مسلک پر چلتے ہیں، جو قرآن و حدیث والا مسلک ہے، جو صحابہ والا مسلک ہے، ہمارے بہت سارے بھائی اس مسلک کو نہیں سمجھتے. وہ ہمیں گالیاں دیتے ہیں، وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں، ان کے دل میں ہمارے خلاف بدگمانی ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ مسلک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ان کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ ہم لوگوں کو، جو ہم اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں اس مسلک پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد، قال اللہ سبحانہ وتعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر اعداء الدین. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.